بن یوسف کے مظالم سے تنگ آ کر یہ پہلی مرتبہ بہت تھوڑی تعداد میں کم میں آئے تھے۔ مامون الرشید کے دور میں امام علی رضا خراسان میں آئے اور پھر 320 میں دیالما اور صفوی ان کے زمانے میں کچھ فروغ ہوا اور پھر یہ شاہ اسماعیل صفوی خاندان کی ایران میں حکومت قائم ہو گئی تھی، جس میں حکومت کے زور و اثر کے تحت ایران جس میں چند نفوس آئے تھے اس تحریک کے، وہ اکثریت میں ایک شیعہ ملک بن گیا، یعنی جو اس وقت شیعہ حکومت کا ایک بڑا مرکز ہے اور وہاں ان کی اس حکومت کا ظہور ہوا ہے۔ میں نے یہ مختصر طریقے سے ایک تعارف آپ کے سامنے رکھ دیا کہ کیا ہے۔ اب میں اس کے تحریکی پہلو کے بارے میں چند باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں اور اس کے ساتھ اس تحریک کا تعارف ختم ہو جائے۔ پہلی چیز یہ ہے کہ جس طریقے سے خوارج کی تحریک ایک سیاسی مسئلے سے پیدا ہوئی، بالکل اسی طریقے سے یہ تحریک بھی ایک سیاسی مسئلے سے پیدا ہوئی، یعنی پہلے مرحلے میں ایک سیاسی مسئلہ سامنے آیا ہے۔ پھر آپ نے تفصیلی تعارف میں یہ دیکھا کہ جو اصل امتیازی چیز ہے وہ امامت کا تصور ہے اور باقی جتنی چیزیں پیدا ہو رہی ہیں اس سے پیدا ہو رہی ہیں، تو وہ بھی ظاہر ہے کہ ایک سیاسی مسئلہ ہے، یعنی مسلمانوں کا حکمران کس کو ہونا چاہیے اس کے بارے میں وہ ایک رائے قائم کرتے ہیں، اس رائے کے دلائل دیتے ہیں، پھر جو لوگ اس کو نہیں ماننے والے ان کے بارے میں رد عمل کا اظہار کرتے ہیں، ایک رویہ قائم کرتے ہیں۔ اور میں نے آپ کو اس میں متعارف کرایا کہ دو اصطلاحات اس میں وجود میں آتی ہیں، تولا اور تبرہ، یعنی ایک گروہ کے ساتھ جو خدا کا مقرر کردہ ہے غیر معمولی محبت ہونی چاہیے، اور وہ گروہ کے جس نے اس کو اقتدار نہیں حاصل کرنے دیا اس سے برات کا اظہار ہونا چاہیے۔ اظہار برات کے شائستہ طریقے بھی ہوں گے اور رد عمل کی نفسیات کے تحت حدود سے تجاوز بھی ہو سکتا ہے، لیکن میں آپ سے عرض کر چکا کہ ان کی جگہ پر کھڑے ہو کر ہی ان کے موقف کو سمجھنا چاہیے، تبھی آپ صحیح جگہ پر کھڑے بھی ہوتے ہیں اور صحیح طریقے سے اپریشیٹ بھی کرتے ہیں کہ دوسرا آدمی کیا بات کر رہا ہے۔ تو یہاں بھی سیاسی مسئلہ ہے بنیادی طور پر۔ اس سیاسی مسئلے کو زندہ رکھنا ہے، کب تک زندہ رکھنا ہے؟ جب تک کہ مہدی آخر الزمان آ کر اس کام کو پایہ تکمیل تک نہ پہنچا دے، یہ ضروری ہے۔ چنانچہ اس کو زندہ رکھنے کے لیے سب سے مؤثر طریقہ کیا ہو سکتا ہے؟ انسانی تاریخ اور نفسیات کا مطالعہ کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ کسی بھی حقیقت کو اگر آپ چھوٹوں بڑوں میں ہمیشہ تازہ رکھنا چاہتے ہیں تو اس کو تمثیل میں بدل دیں۔ جب یہود کو اپنے وطن سے نکلنا پڑا اور ایک لمبی جلاوطنی شروع ہوئی تو انہوں نے بھی اپنی تحریک کو زندہ رکھنے کے لیے، تحریک کا ہدف سمجھنے کیا ہے، یعنی وہ شروع ہوئی ہے ایک سیاسی مسئلے سے، اس کا ہدف اس سیاسی مسئلے کے تحت جو کچھ حاصل کرنا تھا اس کا حصول ہے۔ یعنی مہدی آخر الزمان جب تشریف لائیں گے تو ایک خواب ہے جو دیکھا جا رہا ہے کہ اس وقت وہ حکومت قائم ہوگی جس کو حکومت الہیہ کہا جاتا ہے، اس پر زمین اپنے خزانے اگلے گی اور آسمان اپنی رحمتیں نازل کرے گا۔ چنانچہ آپ کے علم میں ہے کہ احمد بن یاد صاحب کے زمانے میں جس جگہ کے بارے میں روایات ہیں کہ وہاں سے مہدی آخر الزمان آئیں گے، اس میں اسی نام سے ایک پوری سڑک بنا دی گئی تھی۔ اگر ان کو آنا ہے تو ظاہر بات ہے کہ دور حاضر کی کچھ سہولیات بھی اس کے لیے فراہم کرنی چاہیے۔ تو ایک نقطہ نظر اپنا ایک ہدف اور اپنا ایک نصب العین رکھتا ہے، اس کی ابتدا ایک پولیٹیکل مسئلے سے ہوئی ہے، اس کا خاتمہ یا اس کا ہدف اور نصب العین بھی وہی ہے۔ اس دوران میں اس تحریک کو زندگی چاہیے، ورنہ تو کیا ہوگا؟ جانتے ہیں کیا ہوگا؟ اگر یہ چیز نہ ہو تو امام جعفر صادق نے کیا کہا تھا کہ ما انت من رجالی ولا زمان و زمانی، تم وہ آدمی نہیں ہو کہ جس نے میرا آدمی بننا ہے اور یہ زمانہ میرا زمانہ نہیں ہے۔ جب وہ زمانہ آئے گا تو وہ لوگ ہونے چاہیے نا، ان لوگوں کو قائم بھی رکھنا ہے، ان کو زندہ اور بیدار بھی رکھنا ہے، اور ان کو اس تحریک کی یاد کے ساتھ اور اس کے علم کلام کے ساتھ وابستہ بھی رکھنا ہے۔ یہ وابستگی صرف مؤثر ترین ذریعے میں تمثیل میں ہوتی ہے۔ جیسے ہمارے ہاں شیطان کے خلاف جنگ پوری زندگی کی تعبیر ہے، پوری زندگی کی اس تعبیر کو حج میں تمثیل میں ڈال دیا گیا ہے تاکہ آپ جائیں، زندگی میں ایک بار جانا فرض کر دیا گیا ہے اور آپ اس تمثیل میں سے گزریں، اور یہ تمثیل ہر سال دہرائی جاتی ہے۔
حج کے موقع پر، یعنی میں 2 بار گیا یا آپ 1 بار گئے وہ ایک الگ بات ہے، لیکن تمثیل تو بھرم دہرائی جا رہی ہے۔ آپ جاتے ہیں، آپ احرام باندھتے ہیں، دنیا سے ہاتھ اٹھاتے ہیں، اس کے بعد آپ خدا کے گھر کا طواف کرتے ہیں اور اس طرح اپنے آپ کو نظر کے طور پر پیش کر دیتے ہیں، نظر کے پھیرے لگا کر آپ ایک فوجی کی طرح پڑاؤ ڈالتے ہیں مینا میں، آپ میدان عرفات میں جا کر دعا کرتے ہیں کہ اب ہم میدان جنگ میں اترنے والے ہیں، رات کا پڑاؤ کرتے ہوئے بالکل ایسے ہی جیسے لشکر جاتا ہے، پھر آگے اگلے دن آپ شیطان کے اوپر سنگباری کرتے ہیں۔ یعنی وہ کشمکش جو آدم سے شروع ہوئی تھی، اس پوری کشمکش کو اللہ تعالیٰ نے تمثیل میں ڈال دیا ہے، ممثل کر دیا ہے، لفظ استعمال کرنا سمجھانے کے لیے وہ ڈرامٹائز کر دیا ہے۔ تو تمثیل میں کسی چیز کو اگر آپ ڈال دیتے ہیں تو وہ پھر ذہنوں میں راسخ ہوتی ہے، بچے اور بوڑھے اس میں شریک ہو جاتے ہیں، الفاظ کہے بغیر منتقل ہوتی ہے۔ تو یہ جو آپ 10 دن کی ایک پوری کی پوری تمثیل دیکھتے ہیں، جس میں تعزیے بنتے ہیں، جس میں گھوڑا آپ لے کے آتے ہیں، یہ وہ تمثیل ہے۔ یعنی جس وقت آپ ان کے موقف کو نہیں دیکھتے تو بعض اوقات کسی چیز کو آپ مزے کا خیز سمجھتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ ہماری تمثیل کو لوگ نہ سمجھتے ہوں تو وہ یہ خیال کرتے ہوں کہ یہ کیا پاگل فن ہے، ایک پتھر کو کنکر مارے جا رہے ہیں۔ حج میں یہ ہوتا ہے نا، تو یہ سمجھیے کہ کیا چیز ہے۔ جس طرح حج ایک تمثیل ہے، بالکل اسی طرح قوموں کے اندر بھی یہی ہوتا ہے۔ آپ کیا کرتے ہیں، آپ ایک کپڑا لیتے ہیں، وہی کپڑا جو نالی میں پڑا ہو سکتا ہے اس کو رنگتے ہیں، اس کو جھنڈا بنا کر کے سلوٹ کرتے ہیں۔ چند الفاظ جس میں آپ کے جذبات کا اظہار ہوتا ہے وہ آپ کا ترانہ بن جاتا ہے، اور یہ تمثیل ہے۔ وہ ترانہ بجایا جاتا ہے، میں بھی اٹھ کھڑا ہوتا ہوں، آپ بھی اٹھ کھڑے ہوتے ہیں احترام میں اس کے۔ تو اس طریقے سے گویا یوں سمجھیے کہ بدن کی محبت یا اس کے ساتھ تعلق کو ایک تمثیل میں ڈال کے زندہ رکھا جاتا ہے۔ یہی کام اللہ تعالیٰ نے مناسک حج میں کیا ہے۔ تو یہی کام وہ اپنے ان رسوم میں کرتے ہیں تاکہ ان کے بچے، ان کے بوڑھے، ان کی عورتیں، ان کے مرد یہ بات یاد رکھیں کہ حکمران کا تقرر خدا کرتا ہے، خدا نے یہ تقرر کر دیا تھا، اس تقرر کو مسلمانوں نے تسلیم نہیں کیا، پھر ان کے امام نے ناسازگار پا کر غیبت اختیار کر لی، یعنی وہ دنیا سے غائب ہو گئے، نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ ان کا ظہور ہونا ہے، اس ظہور کے بعد وہ امامت منعقد ہونی ہے جس کو حکومت الہیہ کہا جاتا ہے۔ اس ہدف تک ہمیں اپنے آپ کو زندہ رکھنا ہے، اور اس کی زندگی کے لیے سب سے بڑی چیز وہ تمثیل ہے جس کا انعقاد ہوتا ہے۔ یعنی وہی لفظ جو میں نے حج کے لیے استعمال کیا، گویا وہ ساری حقیقت ممثل کی جاتی ہے۔ گھوڑا اس کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے، تعزیہ اس کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے، ماتم اس کی یاد کو قائم رکھنے کے لیے آپ کو انوالو کرتا ہے تاکہ آپ اس میں شرکت کے احساس کے ساتھ جیے، اور یہ اس وقت تک سلسلہ جاری رہے گا جب تک کہ مہدی یا آخر الزمان کا ظہور نہیں ہو جاتا، یعنی تحریک کامیابی کی منزل تک نہیں پہنچ جاتی۔ جب یہ پہنچ جائے گی تو یہ سب کچھ موقوف ہو جائے گا۔ تو دوسری اسلامی تحریک خوارج کے بعد شیعہ تحریک، وہ تو عباضیہ کی صورت میں چند دیہاتوں میں آباد ہے، اور شیعہ تحریک اس لحاظ سے ایک نہایت کامیاب، بلکہ دنیا کی سب سے بڑی تحریک کہا جا سکتا ہے، کامیاب تحریک ہے کہ نہ صرف یہ کہ اس نے 14 صدیاں گزار دی ہیں اور اس کے جوش، جذبے اور اس کے کلامی مسلک میں کوئی خرابی نہیں پیدا، یعنی وہ پوری طاقت کے ساتھ اس پر کھڑی ہے۔ پھر یہ کہ اس کو وقتاً فوقتاً حکومت حاصل ہوئی، اس کے بعد غالی گروہ جیسے کرامتا تھے ان کو ملتان میں حکومت حاصل ہو گئی، اسی طرح فاطمی حکومت اسی تصور پر قائم ہوئی، اور مصر میں اس کا دارالحکومت رہا۔ عراق میں بھی اگر آپ بالکل ٹھیک طرح سے انتخابات کرائیں جیسے کہ ہوئے پھر بعد میں، تو انہی کی حکومت قائم ہوئی ہے، اور ایران تو مرکز ہے ایک لحاظ سے آپ کہہ سکتے ہیں۔ مختلف شہروں کو بھی جیسے نجف کو، کربلا کو، کم کو، ان کی تاریخ میں بڑی غیر معمولی اہمیت حاصل ہے، اور اب انہوں نے ولایت فقیہ کا تصور پیدا کیا، کیونکہ وہ جو خلا تھا، امام غائب ہے اور حکومت نہیں ہے، لیکن اگر مل جائے تو کیا کیا جائے، یعنی چھوڑ دی جائے۔ امام جعفر صادق نے تو چھوڑ دی، لیکن اس میں ایک ترمیم کی انہوں نے، اور یہ کہا کہ نہیں، اب ہم حکومت کریں گے، امام کے آنے تک اس کا نائب حکومت کرے گا۔ وہ نائب کون ہے؟ وہ اپنے زمانے کا سب سے بڑا مجتہد ہے۔ تو اس لحاظ سے جو تصور مسیحیت میں پوپ کے لیے ہے
وہی کم و بیش انہوں نے ایک آئینی صورت دے کر رہبر کے لیے قائم کر دیا. یہ بات بہت اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے کہ ان کے ہاں امام کا تو انتظار ہوگا، لیکن درمیانی عرصے میں وہ تحریک بھی زندہ رکھی جائے گی اور ولایت فقیہ کے تصور کیجیے حکومت بھی چلائی جائے گی. یہ دور حاضر میں ان کے مجتہدین کا ایک بڑا اجتہاد ہے، ورنہ اس سے پہلے وہ اس کو جائز ہی نہیں سمجھتے تھے کہ امام کے آنے سے پہلے نظم سنبھالا جائے، اس کو جائز ہی نہیں سمجھتے تھے. اب اس کا راستہ نکال لیا گیا ہے کہ ان کا سب سے بڑا مجتہد یا ان کا سب سے بڑا عالم جس کے اوپر لوگوں کا اعتماد ہو وہ امام کی نمائندگی کرتے رہا ہے. جیسے کہ پوپ کا جو انسٹیٹیوشن ہے وہ یہاں سے قائم ہوا تھا کہ جب سینٹ پال دنیا سے رخصت ہوئے تو اب گویا وہ جو روح القدس کا اتصال ہے وہ جس وقت سب لوگ مل کے پوپ کا انتخاب کر لیتے ہیں تو آپ سے آپ اس سے ہو جاتا ہے اور پھر وہ اس کی رہنمائی میں کام کرتا ہے. اس کے لیے انہوں نے پورا ایک نظام بنا دیا ہے. آپ کے علم میں ہے کہ پوپ کا انتخاب کیسے ہوتا ہے، یہ سب معاملات کیسے ہوتے ہیں. ایک سیاسی تحریک سیاسی مقصد کے لیے اٹھی، بنیادی جو اس کے تصورات ہیں اصول خمسہ ان میں جو چیز نمایاں ہے جو اس کا امتیاز بخشتی ہے وہ امامت کا تصور ہے اور وہ ایک سیاسی مسئلہ ہے. اس کا آخری ہدف بھی ایک پولیٹیکل سیاسی ہدف ہے اور اس کے لیے انہوں نے تحریک کو زندہ رکھنے کی ایک تمثیل قائم کر دی ہے جو شاید دنیا کی کامیاب ترین تمثیل ہے اور وہ اپنے دیکھنے والوں کو بھی انوالو کرتی ہے پوری طاقت کے ساتھ. اس کی خاص مجالس منعقد ہوتی ہیں، اس میں ذکر اذکار کے خاص طریقے ہیں اور اس کے اندر بعض علامتوں کے ذریعے سے پچھلی یادیں قائم کی جاتی ہیں. آنے والے دور کا انتظار اپنے ماننے والوں کے ذہن میں راسخ کیا جاتا ہے. درمیان میں ایک ہی مسئلہ تھا کہ غیبت کبریٰ کے اس زمانے میں نظم ریاست اگر مل جائے تو کیسے چلایا جائے، اس کے لیے ولایت فقیہ کا تصور ایجاد کر لیا گیا. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر